سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ اس کا احسان ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ تیری ہی توفیق سے سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ آج کا ہمارا مزید جو آگے ٹاپک چل رہا ہے نا، اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ تو جو بندہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ اس کا عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کچھ علامتیں جو ہیں علماء امت نے ان کو ایک لسٹ بھی بنائی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور کچھ علامتیں جو ہیں بالکل سادہ سی ہیں، وہ آپ اور ہم سب کے سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ جب کوئی شخصیت جو ہے وہ آپ کو پسند ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا کیا دل کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، اسے اس کی رفاقت نصیب ہو، وہ اس کو دیکھے، اس کے ساتھ باتیں کرے، وہ اپنا ٹائم اس کے ساتھ گزارے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہی انسان کی آرزو ہوتی ہے، وہ اسی شوق میں ہوتا ہے، وہ اسی لگن میں ہوتا ہے۔ اور مایوسی کیا ہے؟ طلب کا ٹھنڈا پڑ جانا۔ محبت کیا ہے؟ شوق سے آگے بڑھنا، آگے بڑھتے رہنا۔ محبت جو ہے یہ صرف ایک جذبہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا پیشن ہے۔ اگر یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت ہو جائے تو یہ ایک تحریک بن جاتی ہے، یہ انسان کی شخصیت کے اندر ایک انقلاب لے آتی ہے، ذہنی انقلاب، روحانی انقلاب۔ اور جب یہ انقلاب آ جاتا ہے، یہ تبدیلی آ جاتی ہے، تو پھر انسان اسی جذبے کے تحت بہت وہ والے کام جو کہ بظاہر ناممکن ہوتے ہیں وہ بھی کر گزرتا ہے۔ کس لیے کہ یہ محبت جینے کا ڈھنگ سکھا دیتی ہے، محبت جان میں جان ڈال دیتی ہے، محبت انسان کو گداز سکھاتی ہے، پیار سکھاتی ہے، اثار سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے، اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے معنوں میں ہو کے زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ اور یہ محبت کتنی خوبصورت ہے جو کہ انسان کو انسان کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ محبت کتنی خوبصورت ہے جو کہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ کتنی خوبصورتی ہے اس میں، کتنی عظمت ہے، کتنا وقار ہے، کتنی شرافت ہے اس میں، جو کہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے آئے، اس کی عبادت کے سلیقے سکھا دے، اس کی اطاعت کے سلیقے سکھا دے، اس کی اتباع کے سلیقے سکھا دے۔ ایسی محبت چاہیے۔ اور اس کی علامتیں ہیں، کیا علامتیں ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا، یہ پہلی علامت ہے۔ پھر اور بھی کچھ علامتیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، مال سب قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کے علاوہ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ عملی ثبوت بھی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی کوشش کرنا، آپ کی شریعت کی تائید کرنا، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے اوپر ہو بہو عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی محبت میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک لسٹ ہے جو علماء کرام نے دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ تھوڑا غور کریں تو کچھ اور بھی علامتیں ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ دلی لگاؤ ہو جانا، کیونکہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو باقاعدہ
اسی میں سے سمجھایا، اسی میں سے بتایا، اسی میں سے ہدایت کے راستے نکالے۔ قرآن پاک سے محبت کا ہو جانا، اسی کو اپنی زندگی کا امام بنا لینا، اسی سے نیکی اور بدی کے راستوں کی تمیز کا ہو جانا، پھر قرآن سے محبت ہو جانا، پھر اس کے ساتھ جو لنک بنتا ہے وہ پھر انسانوں کے ساتھ بھی محبت ہو جانا، کیونکہ جو بندہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی وہ صحیح طریقے سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ انداز بھی، یہ والا طرز عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے ہے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا کہ عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں کیا ہو یا برتا ہو۔ پھر اس کے علاوہ انسان کا دل جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے عبادت سے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل کبھی بھی سیر نہ ہو، یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان کو تو وہ بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کے خیال میں رہتا ہے، وہ چیز اس کو گھیر لیتی ہے، اس کو اسیر کر لیتی ہے، اس کے دل دماغ میں اسی چیز کا خیال ہوتا ہے، اسی کی تمنا ہوتی ہے، اسی کی آرزو ہوتی ہے، تو اس کو عبادت میں کوئی تکلف نہیں محسوس ہوتا، بلکہ اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اور یہ ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کی زندگی کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ترتیب دیا اور کس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے اور کیا تھے ان کے شب و روز کے معمولات، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے کیا معمولات تھے۔ تو وہ بھی ہم نے سیکھنے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے باقاعدہ لرن کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا دی تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن پاک سے شغف کا ہو جانا، پھر یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ ہم لوگوں کا بھی دیکھیں عام لائف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے فیملی کو اچھا نہیں سمجھتے یا ہمارے اولادوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایک مسلمان کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتے یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اس طرح سے معیار سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری دوستی نہ ہو، یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی محبت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، یہ محبت کی علامتوں میں سے بھی ہے کہ انسان پھر کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ہے کہ پھر یہ بھی محبت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ پھر نیک کمپنی اختیار کرتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرتا ہے، کونوا مع الصادقین، کہ لوگ نیک لوگوں کی کمپنی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کا شیفتہ ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ابھی وہ ماں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے ارد گرد ہی رہتے ہیں نا، تو جس طرح ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ اس کی ایک الفت ہوتی ہے اور بہت طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک بندے کے دل کے اندر ایک محبت کا آ جانا، شوق کا پیدا ہو جانا اور اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اپنی ہمت، طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو کردار ہے اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ ہم نے ایک لسٹ بھی یہاں بیان کر دی کہ یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ اسی لسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ اسی لسٹ کو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ کون کون سی ہیں محبت کی علامتیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حمایت اور تائید اور آپ پر نازل کردہ شریعت کا دفاع کرنا۔
یہ محبت کی علامتیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمومی علامتیں ہیں وہ میں نے ابھی ڈسکس کی ہیں کہ ذکر الہی سے دل کبھی غافل نہ ہو، قرآن پاک کو دوست رکھے، لوگوں کو دوست رکھے، موت سے کراہت نہ کرے. اور یہ ہے کہ ان سب چیزوں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں. اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے اسی لسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے اندر یہ کتنی علامات ہیں. دراصل اس مضمون کو ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ ہم ان علامات کو اپنے اندر تلاش کریں کہ کتنی ہیں ہمارے اندر علامات. اگر تو ان میں سے کچھ موجود ہیں تو ہم ان کو مزید بہتر کریں، اور اگر موجود نہیں ہیں، ایک دو ہیں، تو پھر دوسری علامات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، پھر ہم اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں. کیونکہ مقصد یہی ہے اس بیان کا یا پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا، کہ ہم کچھ لے کے اٹھیں پریکٹیکلی اپنی لائف میں، ان چیزوں کو اپلائی کریں. تو پھر ہی ہمیں فائدہ ہوگا نا، پھر ہی ہمیں وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی نا. اور رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی نا. دنیاوی معاملات میں بھی تو ہم کرتے ہی ہیں نا، کیا نہیں کرتے؟ آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنی کوشش کرتے ہیں دنیا کے لیے. کمپیئر کر لیں آپ، دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور دین کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں. موازنہ کر لیں، جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا. یہ بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. ہماری دین کے لیے کتنی کوششیں ہیں اور ہماری دنیا کے لیے کتنی کوششیں ہیں. ہم کتنا وقت ادھر لگاتے ہیں اور کتنا وقت دنیا کے لیے لگاتے ہیں. ہم کتنا مال اپنے اوپر اور اپنی ان ساری چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں اور کتنا مال ہم دین کے لیے لگاتے ہیں. یقین کریں بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری کوششیں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آخر میں ضرور عرض کروں گی. وہ یہ ہے کہ ان علامتوں کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس میں نے پچھلے سیشن میں بھی کچھ ذکر کیے تھے. اس سیشن میں بھی میں کچھ اور سٹیپس جو ہیں، کچھ اور پوائنٹس کو میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں. وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اوپر غور کرنا، اس کی نشانیوں کے اوپر غور کرنا. تو وہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کریں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، ساری دنیا کو انسانوں کے لیے سنوار دیا، سجا دیا، بنا دیا. اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور اس کی ساری نعمتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. تو یہ انسان کی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. لیکن اگر انسان اپنے اس شرف کو نہیں پہچانتا اور وہ دنیاوی معاملات کی طرف جھک جاتا ہے زیادہ ہی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نیچوں سے نیچے ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو کس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی جو بہتر سائیڈ ہے اس کو نشو و نما دے، اور جو برائی والی سائیڈ ہے، جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس کو وہ دبا دے. یہ ہے مقصود و مطلوب. اور یہ نشانیوں کے اوپر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے دل کے اندر کہ اس نے پیدا کی یہ پوری کائنات. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں تو غور کرو. وہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ انسان سوچے کہ وہ کیسے پیدا ہوا ایک حقیر پانی کے قطرے سے، پھر کیسے اس کے مراحل گزرے، اس کی پیدائش کے اور آگے نشو و نما کے، اور اس کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا، اس کے اندر عقل، سمجھ، شعور دیا اور اس حصے لطافت دی. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر محتاط کر دی. حصی نعمتیں، مانوی نعمتیں، مادی نعمتیں. تو پھر یہ جب انسان سوچتا ہے نا، پھر اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور پھر اور یہ ساری محبتوں کو بیان کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ان کی وساطت سے ہمیں یہ دین ملا ہے نا، ان کی وساطت سے ملا ہے نا.
تو پھر جب ہم ان کی وساطت سے اس دین کو سمجھتے ہیں تو ان کی محبت بھی پھر ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑتی ہے. اس کے لیے تھوڑا ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے, سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے نا کہ تم غور کرو, ذکر کرو اور فکر کرو. ذکر کے ساتھ فکر بھی ہے. خالی ذکر انسان کو, ذکر اپنی جگہ بہت اہم ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے, لیکن خالی ذکر کافی نہیں ہے. ذکر کے بعد کا جو درجہ ہے نا وہ ہے فکر, تدبر. اور جب انسان تدبر کرتا ہے تو پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے, پھر اس کے اندر ایک گہرائی آتی ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیوں ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا اس دنیا میں. کیا یہی کہ چند سال زندگی میں گزاروں, کھاؤں پیوں اور 2-4 بچے ہو جائیں اور اس طرح پھر میں مر جاؤں زندگی گزار کے؟ کیا یہی ہے زندگی کا مقصد؟ سوچنے کی بات ہے نا, سوچنے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس نقطے کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا بہت ضروری ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. اس لیے پیدا کیا نا. اس نقطے کو اپنے ذہن میں اجاگر کرنا ضروری ہے, روشن کرنا ضروری ہے کہ انسان کو پتہ تو ہو کہ مجھے کیوں بھیجا ہے. اور پھر سورۃ ذاریات کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے نا. تو یہ بھی دیکھنا ہے, اور وہ بندگی آسان ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے محبت کی فرضیت کا حکم دیا ہے نا, تو وہ بندگی آسان ہو جاتی ہے محبت سے. محبت منزلوں کو آسان کر دیتی ہے. راستے کی دشواریاں جو ہیں نا وہ ہٹ جاتی ہیں, رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, اندر کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, شیطان کے وساوس دور ہو جاتے ہیں اگر انسان مستقل مزاجی سے جڑا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل کرتا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے. پھر میں عرض کر رہی تھی کہ قدرت پر غور کرنا ہے, اپنے آپ پر غور کرنا ہے, قرآن پاک کو دوست بنانا ہے. پھر یہ کہ دنیا جو ہے وہ ہاتھ میں رہے, وہ دل میں نہ آنے پائے, کہ اگر دنیا دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کی کشتی کو ڈبو دیتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے دل کو نیگیٹیوٹی سے انسان پاک کرتا رہے, حسد سے, نفرت سے, بغض سے, کیونکہ جتنی دیر تک دل پیوریفائی نہیں ہوتا اتنی دیر تک اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے انسان کے دل کے اندر جڑ نہیں پکڑتی. تو لاسٹ میں پھر کوئی ہم اپنے لیے عملی نکات اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں میں ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں اور اپنی زندگیوں میں ہم اصلاح کر سکیں. آج کی آیت حکمت کیا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جو مایوسی ہے نا, مایوسی وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. انسان اگر ڈپریشن میں چلے جائے تو وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ اچھی امید انسان رکھے اور مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دے. اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو اللہ سے دعائیں کرے, اللہ سے التجا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں غم اور حزن سے. تو اس طرح کی دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کو مضبوط کرے. اور مسلمان جو ہے وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. یہ ہم نے نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آج کی حدیث کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم لوگ میری سنت کو تھامے رکھنا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر سختی سے کاربند رہنا, ان سے چمٹ کر رہنا اور انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا. سنن ابی داؤد. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے, پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام کو, کیونکہ
ان سے ہم نے رہنمائی لی ہے کہ مختلف قسم کی زندگی کی سچویشنز میں ہم نے وہاں سے کیا اخذ کرنا ہے اور اپنی کیسے اصلاح کرنی ہے۔ آج کا کال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کال ہے یہ کہ جس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے تو وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں سے محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی، یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور آپ نے برت کے دکھایا ہے۔ آپ نے لوگوں سے محبت کی ہے، آپ نے انہیں جوڑا ہے آپس میں، آپ نے قبائل کو شیر و شکر کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ حسد، نفرت اور بغض کا شکار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیار سے اور شفقت سے جوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔